ہم نے انسرٹ مینیو جو ہے یہ کرنا ہے. انسرٹ مینیو میں ہم یہ کچھ ڈیٹا میں نے بنایا ہوا ہے, اس کو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے جو آپشن ہے اس کی ہے پیوٹ ٹیبل. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کیسے اس آپشن کو یوز کرنا ہے, آپ نے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہ پیوٹ ٹیبل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ رینج جو ہماری یہاں پہ سلیکٹ ہو کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سلیکٹ ٹیبل ارینج. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس آپشن پہ کلک کرنا ہے نیو ورک شیٹ. ٹھیک ہے, نہیں ہم نے ایک ورک شیٹ بنا لینی ہے, پھر ہمارا یہ ڈیٹا جو ہے یہ نہیں ہوگا اس افیکٹ, اس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. الگ سے شیٹ پہ ہم یہ ڈیٹا شو کریں گے. اوکے کر لینا ہے. جیسے ہی آپ اوکے کریں گے دیکھیں یہ ایک پیوٹ ٹیبل 1 یہ بنا ہوا آ گیا. یہاں پہ اس کی کچھ فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو بھی فیلڈ ادھر ایڈ کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ نے یہ چیک لگا دینا. یہ دیکھیں رو ٹیبل یہ شو ہوگی, نیم کرنا ہے تو نیم ادھر ہو جائے گا. اب ہم نے پتہ کیا کرنا ہے, ہمارے پاس یہ کچھ فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ فلٹر ہیں, کالمز ہیں, ویلیوز ہیں اور یہ روز ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں پہ رکھ لینا. ٹھیک ہے, یہ روز آ گئی ہمارے پاس. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا یہ یہاں پہ ہم اس کو لے کے یہاں پہ کالمز میں آ جائیں. تو یہ دیکھیں کالمز میں ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ سارے آ جائیں. ہم سیلز کو یہاں پہ ویلیوز میں لے کے آنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں جتنی بھی ہماری سیلز ہیں وہ ساری یہاں پہ آ گئی. ٹھیک ہے, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کاسمیٹکس کا ایک ڈیٹا ہے, یہ گرینڈ ٹوٹل ہے اس کا, یہ گارمنٹس کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ڈیٹا بھی ہمیں یہاں پہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ سیریل نمبر شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ادھر سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ پروونس یہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پروونس کا بھی یہاں پہ روز میں اگر لے کے آئیں اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے گا. یعنی آپ کا ڈیٹا جو سارا وہ ادھر شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ والا ہے اس کو آپ نے فلٹر کرنا ہے یا اس کو آپ نے تھوڑا بہت چینج کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں سیریل نمبر کو ہٹا دیتے ہیں. اب یہ ڈپارٹمنٹ کو ہم فلٹر میں لے آتے ہیں تو یہ صرف ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ آل جو ہے یہی رہ گیا. اس کو ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ آل پہ تھا, ہم نے صرف کاسمیٹکس کا جو ڈیٹا ہے وہی دیکھنا ہے, باقی سارے نہیں دیکھنے. تو آپ یہاں پہ اوکے کریں گے. یہ دیکھیں کاسمیٹکس کا جو ڈیٹا ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس شو ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ گرینڈ 2 ہمارے پاس یہ ہے ڈیٹا. ٹھیک ہے, اور یہ صرف کاسمیٹکس کا ڈیٹا ہمارے پاس شو ہو گیا. اسی طرح اگر آپ الیکٹرانکس کا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوکے کریں, یہ الیکٹرانکس آ جائے گا. یعنی جو ڈیٹا آپ نے یہاں سے شو کرنا ہے گارمنٹس کا کرنا ہے تو وہ شو کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے آپ یہاں سے شو کر سکتے ہیں. اور باقی وہی طریقہ کار ہے, ادھر سے آپ جس کو چیک ہٹائیں یا لگا دیں یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر اگلی جو آپشن ہے وہ ہے انسرٹ میں ریکمینڈیڈ ٹیبل کی. اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کو ہم نے ریکمینڈیڈ پیوٹ جو ٹیبلز ہیں اس میں کرنا ہے کنورٹ. تو آپ کیا کریں گے, یہ کچھ فارمیٹ دیے ہوئے ہیں, ان فارمیٹ میں ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ. تو آپ یہاں سے جو بھی فارمیٹ لیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ شو ہو کے آ گیا ہے. اب یہاں پہ صرف سیریل نمبر اور نیم کو چیک ہے. آپ نے ایج کا اگر ایڈ کرنا ہے تو ساتھ ایج بھی ایڈ ہو جائے گی. آپ نے پروینس ساتھ ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ پروینس کس میں شامل ہیں, یہ روز میں ہیں. ٹھیک ہے, اور نیمز کس میں شامل ہیں, یہ نیمز بھی روز میں ہیں. اور یہ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ شو کرنا ہے تو ڈپارٹمنٹ بھی شو ہو جائے گا. یعنی آپ کے پاس بنے بنائے کچھ فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں, ان میں بھی آپ اپنا یہ ڈیٹا شو کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیں یہ تمام اس کی سیلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایج کا آ گیا ہے اور یہ اس کا گرینڈ ٹوٹل ہمارے پاس بنا کے اس نے ہمیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیبل جو ہے وہ انسرٹ کرنا ہے. تو آپ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹیبل پہ کلک کر دینا ہے. ٹیبل پہ کلک کرنے کے یہ دیکھیں ہماری جو یہ رینج ہے جو اتنی ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک تو یہاں پہ ٹیبل جو ہے سلیکٹ ہو گیا ہے, دوسرا یہ ٹیبل کی تمام آپشنز بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یہاں پہ ہم تمام جو آپشنز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی جس طرح کا بھی فارمیٹ آپ کو چاہیے آپ وہ یہاں سے اسی طرح کا فارمیٹ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے
تو یہ ساری آپشن بھی آپ یہاں سے یہ سلیکٹ آل کر دیں یا ہٹا دیں، صرف ایک کا ڈیٹا چاہیے تو وہ کر لیں، یا اگر ہمیں مثلا ہمیں یہ 20 والا جو ہے ڈیٹا یہ نہیں چاہیے تو یہاں پہ چیک جو ہے وہ ہٹا دیں اور اوکے کر دیں۔ اب دیکھیں 20 والا ڈیٹا ہمارا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام چیزیں جتنی بھی آپ آپشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نا ان کو سلیکٹ کریں، یہاں تک یہ سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ اکرم کا اسلم کا اگر ڈیٹا ہٹانا ہے یا Z to A کرنا ہے تو یہ اس طرح یہ بھی آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ A to Z کرنا ہے تو وہ بھی، اب A to Z میں کیا ہے کہ سب جو A والے ہیں نام وہ پہلے آ گئے ہیں، اور اس طرح جو Z to A والے تھے وہ دیکھیں اب H پہلے آ گیا اور A بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آپشنز بھی آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں فرسٹ کالم ہے، فرسٹ کالم کریں گے تو فرسٹ کالم یہ ہو گیا سلیکٹ، لاسٹ کریں گے تو یہ لاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن بھی آپ یہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ کا جو آپ نے بنایا ہوا ہے ٹیبل جو ہے اس کو آپ نے سمپل مطلب یہ ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، کنورٹ ٹو رینج کر دیں گے۔ کنورٹ ٹو رینج کرنے کے بعد آپ کا یہ جو ہے ٹیبل یہ ختم ہو گیا، دیکھیں یہ سارے وہ ہٹ گئے ہیں، اب آپ کا سمپل ہو گیا ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ پھر آپشن اس کے بعد ہے پکچر کی، اب آپ نے پکچر لگانی ہے تو یہاں پہ پکچر پہ کلک کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کی کمپیوٹر کے اندر جو بھی پکچر پڑی ہے وہ آپ نے اگر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کریں اور انسرٹ پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گئی۔ اب اس کی یہاں پہ آپ ہائٹ اور ویڈتھ چینج بھی کر سکتے ہیں، یہ 4 پوائنٹ ہے، یہاں پہ اگر آپ 4 کی بجائے یہاں پہ 2 لکھ دیتے ہیں، اس کو ختم کر کے 2 لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی ویڈتھ 7 ہے، اب دیکھیں 7 کی بجائے آپ 3 لکھ دیتے ہیں تو اسی حساب سے یہ 4 ہٹا کے یہ 3 صرف لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کر دیتے ہیں تو آپ کی دیکھیں یہ جو ہم نے اس کی ہائٹ اور ویڈتھ کام کی ہے اسی حساب سے یہ کام ہو گئی ہے۔ اور ادھر سے بھی آپ اس کو کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کریں، ادھر سے سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کسی کالم کے اندر آپ نے مثلا یہاں پہ ایک کالم ہے اس کے اندر، اور یہاں سے اس کی یہ ویڈتھ بھی آپ بڑھا لیں، اس کے اندر آپ نے اس کو سلیکٹ رکھنا ہے، ایڈجسٹ کرنی ہے کسی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی سیل کے اندر بھی اسی حساب سے یہ چھوٹی کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو پکچر آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کی یہ ساری یہ کراپ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو بڑا کریں، یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، کراپ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کراپ کرنے سے بھی یہاں پہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن یہاں روٹیٹ کرنی ہے تو آپ روٹیٹ کر لیں گے، یہ دیکھیں روٹیٹ ہو گئی۔ اب اس کی الائنمنٹ کا آپ نے رکھنا خیال تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الائن بھی اس کو کر سکتے ہیں، سینٹر میں کریں یا جہاں پہ اس کو یہاں سے بھی آپ اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ روٹیٹ ہم اس کو یہ دیکھیں لیفٹ پہ کر دیں اور یہاں سے آپ اس کی چینجنگ کر دیں، اس طرح کر لیں، آپ چینج پکچر کر لیں، آپ نے اس پکچر کی بجائے کوئی اور پکچر یہاں پہ کرنی ہے، یہ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ وہ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے کلر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، پہلے وہ کلر تھا اب آپ نے یہ لے لیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایفیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ سارے جو ہیں آپشنز آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آپشن دیکھ لیتے ہیں، پکچر کے بعد آن لائن پکچر۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹا آن ہو تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ کوئی بھی پکچر آپ کریں، مثلا میں یہاں پہ کیٹس لکھ دیتی ہوں، کیٹس لکھنے کے بعد آپ اس کو کریں انٹر کر دیں تو آپ کا نیٹ اگر آن ہو تو دیکھیں یہ ساری کیٹس کی جو پکچرز ہیں یہ ہمارے پاس شو ہو گئی۔ اب اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں، انسرٹ کر دیں تو آپ آن لائن بھی اس کے اندر پکچر لے کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جو آن لائن ہم نے پکچر لی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو بھی اسی طریقے سے روٹیٹ کر کے اس کا سائز کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، یہاں سے آپ اس کی جو وڈتھ ہے ہائٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، بارڈر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شیپس۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس شیپس کا جو ہے، یہاں ایک نیو شیٹ ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیپس جو ہے یہ جس طرح MS ورڈ میں ہم نے ساری شیپس کی تھی یہ سیم ساری وہی ہیں، اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، یہاں سے جو بھی شیپ آپ نے لینی ہے اس کو یہاں سے
سلیکٹ کر لینا ہے اور ڈرا کر لینا ہے آپ نے سمپلی، ٹھیک ہے. جس شیپ کی بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ وہ شیپ لیں اور اس کو ڈرا کر لیں. مثلاً آپ نے یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ شو کرنا ہے تو آپ اسی طرح شیپ، اچھا جو بھی شیپ بنائیں آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے یہاں پہ کوئی بھی شیپ بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں شیپس میں آئے، یہ والی شیپس، یہ والی شیپ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بنائی ہے. اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو آپ کلر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی کلر آپ دینا چاہیں اس کو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کلر بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ نے کچھ لکھنا ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے، ایڈٹ ٹیکسٹ پہ جائیں، یہ دیکھیں یہاں پہ کرسر آ گیا، یہاں پہ آپ نے کچھ لکھنا ہے، جو بھی لکھیں، کمپیوٹر لکھنا ہے، کچھ اور آپ نے لکھنا ہے اس کے بارے میں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ایڈٹ بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے یہ لکھا ہے یہی اس کے اوپر بھی آ گیا، دیکھیں یہاں پہ بولڈ بھی ہو گیا، یہاں پہ اس کا سائز بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ٹیکسٹ بھی کلر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یا آپ کو یہ والی شیپس دینی ہے، یہاں سے اس کا ٹیکسٹ کا کوئی کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس شیپ کی آپ نے کوئی اور دینی ہے اس کو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کی آؤٹ لائن اگر آپ نے دینی ہے کوئی تو وہ بھی آپ آؤٹ لائن بھی اس کو لگا سکتے ہیں، اس شیپ کو، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی آؤٹ لائن بھی آپ نے کیا کر لینی ہے، لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اس کو کلر بھی یہاں سے کوئی دے سکتے ہیں. دیکھیں آؤٹ لائن بھی ہم نے لگائی تھی وہ بھی لا دی اور کلر بھی اس کا چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. ایفیکٹس اگر آپ نے کوئی لگانے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں مثلاً ہم نے شیڈو دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ والی دینی ہے یا یہ ریفلیکشن والی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی شیپس ان میں سے کوئی دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ 3D ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ لینا چاہیں، دیکھیں جیسے بھی آپ لیں گے اسی طرح یہ چینج ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ شیپس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام شیپس کا یہی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ والی ہم لے لیتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی شیپس ہیں آپ ان کو اسی طریقے سے ڈرا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب شیپس کے بعد جو اگلی آپشن ہے وہ ہے سمارٹ آرٹ کی. سمارٹ آرٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا کچھ اس طریقے سے سمارٹ آرٹ گرافک کی صورت میں ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے اپنے ڈیٹا کو لکھ سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ آل ہے، اس میں ساری قسم کا ہے. یہ لسٹ والے ہیں، یعنی آپ اس طرح لسٹ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے یہ پروسیس ہیں. یہ سائیکل والے ہیں، سائیکل میں اس طرح سائیکل میں آپ اپنے ڈیٹا کو لکھ سکتے ہیں. مثلاً اوپر یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر لکھا ہے، یہاں پہ اس کے پارٹس آپ لکھ دیتے ہیں، CPU، ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر، اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہائرارکی کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے. یہ ریلیشن شپ جو بھی آپ کو جس طرح کا بھی آپ کو یہ شیپ فارمیٹ پسند ہو تو آپ اسی طریقے کی یہ جو ڈرا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو آپ ڈرا کر دیں گے. مثلاً یہاں پہ آپ کمپیوٹر لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کمپیوٹر لکھا گیا. یہاں پہ آپ اس کے پارٹس لکھ لیتے ہیں، CPU، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کی بورڈ لکھ دیتے ہیں. آپ کو ڈیٹا اس طرح شو کرنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ ماؤس لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کی بورڈ، ماؤس، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ لیتے ہیں پرنٹر لکھ دیں یا سکینر لکھ دیں، جو بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح آپ کو ڈیٹا شو کیے. یہاں پہ پھر اس کا کیا ہے، اس کے کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. وہ کلر، یہ دو کلر ہے، یہ والے 2 کلر ہیں، جیسا بھی آپ کو کمبینیشن پسند آئے آپ ویسا ہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کے لے آؤٹ بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ نے ایسے ڈیٹا شو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، دیکھیں جس طرح کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اگر ہم یہ والا ڈیٹا کر لیتے ہیں تو کمپیوٹر ادھر ایک سائڈ پہ آ گیا، اس طریقے سے شو ہو گیا. یعنی یہ آپ شیپس جو ہے ان کو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، ریسیٹ گرافک بھی کر سکتے ہیں، کنورٹ ٹو شیپ بھی کر سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. یہ ہوں گے. اس کے اچھا سمارٹ آرٹ میں اگر ہم یہاں پہ کوئی اور بھی آپشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، سرکل والی کرنی یا اس طرح کی کرنی، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں مختلف ہیں، یہاں پہ کوئی بھی آپ کو جو صحیح لگے اس طرح کی آپ یوز کریں. یہاں پہ یا یہ ہائرارکی میں ہے، کچھ پروسیس میں ہے، یہ والی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اوکے کر لیں آپ. یہاں پہ اوکے کر کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں واٹ از ایکسل، واٹ از، یہاں پہ اس میں لکھ دیتے ہیں ہم MS
اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایکس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ لی یہاں پہ. باقی وہی سارے طریقہ کار ہیں، یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہماری جو ہے ہماری شیپ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اگلی آپشن استعمال کرنی ہے، وہ ہے اسکرین شاٹ کی، ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ واٹ از ایم ایس ایکسل، اس کے بارے میں ہم نے نیٹ سے کچھ لینا ہے یا کہیں سے کچھ لینا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے. تو آپ نے اسکرین کلپنگ پہ کلک کرنا ہے. دیکھیں یہ اس طرح یہ گوگل میں نے ڈیفینیشن آف ایم ایس ایکسل جو ہے وہ سرچ کی ہوئی ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پہ آئیں، اس کا اتنا حصہ اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے. جو ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہے وہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا آ گیا. تو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں جائیں، پہلے گوگل کھولیں، گوگل میں سے سب کچھ جو دیکھیں، پھر ادھر آ کے پیسٹ کریں یا لکھیں، تو اس میں ہمارا ٹائم بہت ضائع ہو جائے گا. تو آپ سمپلی یہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ڈیفینیشن دی ہے، سوری ہیڈنگ دی ہے. ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اسکرین جو شاٹ ہے اس کا یوز کیا ہے، اور وہ اسکرین شاٹ آپ نے یہاں پہ لے لیا. اب دیکھیں واٹ از ایم ایس ایکسل. اب ایم ایس ایکسل کی آگے جو ہے ڈیفینیشن آپ کی آ گئی، یہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ادھر فٹ کرنی ہے، اس کے آگے کرنی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں نیچے کرنی ہے تو وہ بھی جس جگہ پہ آپ رکھیں گے اپنے پیج کے حساب سے، کہ آپ نے کوئی ہیڈنگ دی ہوئی اس کے بارے میں کہیں سے اسکرین شاٹ ہی لے کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. پھر آگے وہی طریقہ کار ہے سارا کچھ. شیپس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ہائٹ جو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، وڈتھ آپ اس کی کر سکتے ہیں، اس کی الائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کو روٹیٹ کرنا ہے جس طریقے سے کہ دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ آپ نے یہاں ایسے اس طریقے سے فٹ کرنا ہے، تو آپ یہ اس طریقے سے بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں. صرف شیپ سمارٹ آرٹ اور پھر آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چینج پکچر کرنی ہے، کمپریکس کرنی ہے، آپ نے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کرنا ہے. دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. ریسیٹ پکچر کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو کریکشن کرنی ہے آپ نے اس کا، ریموو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب پھر ہے اس کے بعد ایپس فار آفس، ٹھیک ہے. ایپس فار آفس پہ آپ کلک کریں گے. نو ایپس ہیو بین یوز ریسنٹلی، یعنی ہم نے ابھی کوئی نکال لے. سی آر پہ کرتے ہیں تو یہ ایپس فار آفس یہ ہمارے پاس شو ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے پاس شو ہو گیا. یہاں پہ آفس اسٹور پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا. یہاں پہ ایکسل ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہے آفس ایپس جو ہیں یہ ہمارے پاس شو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آؤٹ لک ہے، شیئر پوائنٹ، پروجیکٹ، پاور پوائنٹ، ٹھیک ہے. یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. پھر اگلی آپشن جو ہے وہ ریکمینڈیڈ چارٹس کی ہے، جو اب ہم نے کرنی ہے. آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے، مثلا آپ نے ایسا ڈیٹا بنایا ہوا ہے، یہ ڈیٹا بھی آپ کا ایکسیپٹیبل ہے. اگر یہی ڈیٹا آپ کسی بھی چارٹ میں جو ہے وہ ریپریزینٹ کرنا چاہتے ہیں، گرافس میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس ڈیٹا کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ریکمینڈیڈ چارٹ کی آپشن ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ فارمیٹ دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے خود چن لینے ہیں. مثلا آپ نے لائن گراف میں اگر بنانا ہے ڈیٹا، ٹھیک ہے، لائن میں آپ اس طرح شو کر سکتے ہیں. یہ پائی گراف ہیں کچھ، اس میں شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بار گراف میں آپ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں کالم میں اگر کرنا ہے تو وہ کالم میں کر سکتے ہیں. اب یہ مثلا یہ کالم ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے. دیکھیں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ شو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے بھی بہت ساری چینجنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں سے کلیئر کر سکتے ہیں، چینجنگ ڈیٹا سورس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سب سے زیادہ ہارس کا ڈیٹا ہے، اور سب سے زیادہ وہی ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے اگر آپ نے چینجنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ایکسس اس کے جو ہے ٹائٹل وہ آپ نے شو کرنی ہے. چارٹ کا ٹائٹل آپ نے یہ شو کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اگر چارٹ کا ٹائٹل بھی لکھنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے سیلز لکھنی ہے یا اور بھی جو اس کا ٹائٹل بنتا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے، تو وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹا لیبل آپ نے لگانے ہیں. اب دیکھیں یہ 2850 اس کا یہاں پہ تھا، وہ آپ نے یہاں پہ شو کر لینا ہے، ٹھیک ہے. 1234 ہے، یہ سب سے کم جو ہے یہ 1200 ہے، ٹھیک ہے. 1200 سیل ہے. اب ادھر سے دیکھ لیتے ہیں، سب سے کم علی کی جو سیل ہے وہ 1200 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ڈیٹا ٹیبل بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایڈ،
ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ گریڈ لائن ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ لائنیں اگر آپ یہاں سے چیک ہٹا دیں گے تو وہ لائنیں بھی ہٹ جائیں گی، اگر دوبارہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہے نیمز کی، اب یہاں پہ نیمز یہ دیکھیں یہاں پہ اکرم، علی، اسلم، یہ اے ٹو زیڈ لکھا ہوا ہے، آپ زیڈ ٹو اے بھی ان کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زیڈ ٹو اے میں کیا ہوا کہ حارث پہلے آ گیا، اسلم، علی، اکرم یہ بعد میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو چینج کر کے پھر اے ٹو زیڈ کر لیں، اور اس میں دیکھیں اسلم، اکرم یہ سارے پہلے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چینجنگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے کسی کا ڈیٹا اگر نہیں رکھنا، مثلا آپ نے اسلم کا ڈیٹا نہیں رکھنا، تو آپ اس کا یہاں سے چیک ہٹائیں اور اس کے بعد اوکے کر دیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اسلم کا جو ڈیٹا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے چارٹ میں سے بھی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا، پھر آپ اس پہ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ، اچھا یہ ادھر سے بھی آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کسی کا ڈیٹا ختم کر سکتے ہیں، اکرم کا کرنا ہے یا اسلم کا، یہ ہم نے پہلے ختم کیا تھا، ہم دوبارہ اس کو چیک لگا دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں، تو اب اس کا کیا دیکھیں، اب ادھر بھی آ گیا اور ادھر بھی شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اگلے آپشن جو ہے یہ ہے، یہاں پہ آپ کی اس کے سٹائل یا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے میں اس پہ لے کے آئی، ادھر سے اس کا سٹائل چینج ہو گیا، یہ لے آئی تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائنوں والا سٹائل اس کا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ والا ہے، اگر یہ آپ نے چینج کرنا ہے تو یہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا آپ کو صحیح لگتا ہے، مثلا ہم نے یہی چینج کر لیا۔ اب انسرٹ میں دیکھیں اگلی آپشن جو ہے یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں سے یہ جو 3D کالم، 2D کالم ہے، 3D کالم ہے، اسی طرح جیسے آپ چینج کرتے جائیں گے، دیکھیں نیچے ہمارا چارٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چینج کر سکتے ہیں، یہ والے جو ہیں بار گراف یہ آپ نے کرنے ہیں اس طرح کے، دیکھیں جس پہ میں لے کے آ رہی ہوں کرسر ویسا ہی وہ چینج ہوتا جا رہا ہے نیچے سٹائل اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ یہ والے ہیں، اس طرح کے آپ کو نے اگر رکھنے ہیں، یا یہ والی آپشن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے، دیکھیں یہ لائن گراف ہیں کچھ، یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ اس طرح کے بھی شو کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے، بس فرق کیا پڑا ہے کہ وہ بار گراف تھا، یہ لائن گراف ہم نے سلیکٹ کر لیا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ڈیٹا ایسے شو کرنا ہے، اس طریقے سے شو کرنا ہے، تو وہ ڈیٹا بھی آپ کا ویسے ہی شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر سے پہلے ہم اس کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس تھا، یہ والا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اب یہ ہمارے پاس شروع میں تو یہ بار گراف ہمارے شو ہوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کوئی یہاں سے چینج کرنا ہے، یہ والا کرنا ہے، تو وہ اس طرح کا لائن گراف چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یہ والی آپشن ہے، یہ والے آپ نہیں کرنے ہیں، تو اس طرح شو کر ڈیٹا ویسے ہی شو ہو رہا ہے، یہ دیکھیں سب سے زیادہ حارث کا ڈیٹا تھا وہی شو ہو رہا ہے سب سے زیادہ، باقیوں کا اچھا انسرٹ مینیو میں ہم نے یہ آپشن کرنی ہے، یہ انسرٹ مینیو یہاں پہ لائن، ہم نے لائن گراف کی صورت میں یہ والا جو ڈیٹا یہ شو کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں لائن پہ کلک کر دیں، لائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والے ڈیٹا کو اس کا گراف بنانا ہے نا، تو اس پوری رینج کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ رینج یہاں پہ سلیکٹ ہو کے آ گئی، آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ والا جو ڈیٹا ہے یہ آپ کے پاس شو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا اس کا کالم بڑا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا آپ کے پاس شو ہو گیا لائن کی صورت میں، لائن گراف کی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی اس کو یہاں سے ڈریگ کر لینا ہے یہاں تک، تو یہ دیکھیں جتنا بھی ڈیٹا ہمارا ہے یہ لائنوں کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا ہے، سارا یہ ڈیٹا لائن گراف کی صورت میں آپ نے شو کیا ہے۔ یہاں پہ آپ اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا ہائی پوائنٹ دکھانا ہے تو اس کو بھی ٹک کر دیں، یہ دیکھیں ہائی پوائنٹ جو ہے یہاں پہ ڈاٹ شو ہو گئے، لو پوائنٹ شو کرنا ہے تو وہ بھی کر دیں، یہ لو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرسٹ پوائنٹ بھی آپ نے اس کا شو کرنا ہے تو دیکھیں یہ فرسٹ پوائنٹ پہ بھی ڈاٹ آ گئے ہیں، اور لاسٹ بھی آپ نے اس کا شو کرنا ہے تو لاسٹ پہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سپارک لائن کا جو کلر ہے وہ بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کر دیں۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو یہ آپ کا ہائی پوائنٹ ہے اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہمارا لو پوائنٹ کا کلر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ والا یلو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ پوائنٹ کا آپ نے کلر جو کرنا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے مطلب آپ اس کا اور لاسٹ پوائنٹ کا کلر جو آپ کو یہ گرین صحیح لگتا ہے یا یہ، ٹھیک ہے، یہ کر لیں، یہ چینجنگ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا ڈیٹا اس طرح ہو گیا۔
اب آپ ایسے کریں کہ آپ نے اس کو بار گراف کی صورت میں آپ نے اس کو کرنا شو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، مثلا یہاں پہ ہم نے ایک گراف بنانا ہے یا گراف شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا گراف کو بڑا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے کالم، اس کو سیل کو، اور اس کے بعد آپ نے یہ کالم میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کالم آ گیا، اب آپ نے رینج سلیکٹ کر لینی ہے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے سلیکٹ کی یہ رینج یہاں سلیکٹ ہو کے آ گئی، اب آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ تو جو ہم نے یہ سلیکٹ کیا تھا ہمارا وہ گراف کی شکل میں یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس سارے کو کیا کرنا ہے، باقی جو ہے اس کا بھی گراف جو ہے ان کا بھی شو کرنا ہے، تو وہ اس کا طریقہ پھر وہی ہے جس طرح ہم نے یہ لائن کا ادھر ڈریگ کیا تھا، وہ آپ یہاں سے ڈریگ کریں اور یہاں تک اس کو چھوڑ دیں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سارے گراف جو ایسے اوپر بھی آپ گراف کی صورت میں بھی، کالم کی صورت میں بھی شو کر سکتے ہیں، یا اس طرح بھی ڈیٹا وہی ہے، اسی ڈیٹا کا ہم نے ادھر سے یہ لائن میں شو کیا تھا، اور ادھر سے پھر اس کے بھی وہی سٹائل ہے، آپ نے یہاں سے کوئی سٹائل اگر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ ہو گیا، پھر اور بھی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ اگر اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ کرنا چاہیں کہ ہائی پوائنٹ کا کلر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیے جو سب سے ہائی ہے ڈیٹا اس کا یہ شو ہو رہا ہے، اور جو لو پوائنٹ ہے اس کا اپنے ڈیٹا یہ یلو والا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کر سکتے ہیں سب سے لو کا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یا یہ کر لیں۔ پھر آپ اس کا ڈیٹا جو ہے فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا آپ یہ گرین کرنا چاہیں تو گرین ہو جائے گا، یہ دیکھیں گرین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ کیا ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، تو لاسٹ پوائنٹ کا آپ نے سبز رکھنا ہے تو سبز ہی ہو جائے گا، یہ دیکھیں سبز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، اور پھر ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کو اگر کلیئر کرنا ہے تو کلیئر بھی کر سکتے ہیں، دیکھیں کلیئر پہ کیا تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ والا ڈیٹا آپ نے کلیئر کرنا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلیئر آل کریں گے تو یہ دیکھیں کلیئر آل ہو گیا، یعنی آپ تمام ڈیٹے کو آپ گراف کی صورت میں یہاں پہ ایسے بھی شو کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے چارٹس بنائے تھے، یہ اس رو کا آپ نے لائن گراف کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور کالم کی صورت میں بھی آپ ڈیٹا کو شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کا جو گروپ ہے یہ کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی جو آپشن ہے سلائسر کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈیٹا جو ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا اور سلائسر پہ کلک کر دینا ہے۔ سلائسر پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، منتھ بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ منتھ اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے، نیم ایڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد ایج کرنی ہے، تو یہ یہاں سے کر کے آپ اس کو اوکے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنے ہم نے سلائسر بنایا ہے، ایک نیم کا بنایا ہے، ایک منتھس کا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو یہاں پہ وہ بھی کر سکتے ہیں، ایک اور یہاں پہ ہم ڈپارٹمنٹ کا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہمارے پاس آ گیا، اس کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کس بہاف پہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ میں کلوتھس جو ہے اس کا کرنا ہے، تو کلوتھ کا صرف ڈیٹا فلٹر ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلٹر ہو کے دیکھیں کلوتھ کا، اور یہ اس منتھ کا، اور ادھر اکرم کا ڈیٹا ہے کلوتھ میں، ٹھیک ہے۔ کاسمیٹکس کا دیکھنا ہے تو کاسمیٹکس کا ڈیٹا آ گیا، باقی دیکھیں اس کا کلر یہ ڈیم ہے یعنی ایکٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاسمیٹکس کا متعلق جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں الیکٹرانکس کا اگر آپ نے ڈیٹا دیکھنا ہے تو وہ سلائسر کی مدد سے آپ وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرانکس کا ڈیٹا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی سیل ہے، ٹھیک ہے۔ گارمنٹس کا دیکھنا ہے تو گارمنٹس پہ کریں گے تو باقی سارے انیکٹیو ہوں گے، صرف گارمنٹس کا آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا۔ سلائسر بنے ہوئے ان کے آپ یہاں پہ سٹائل جو ہیں وہ بھی سلائسر کے چینج کر سکتے ہیں، جو بھی سٹائل آپ یہاں سے رکھنا، انہی سلائسر کے اگر آپ نے سٹائل چینج کرنی ہے تو وہ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے چینج کر دیں، دیکھیں ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سٹائل یہاں سے چینج ہوگی، یہ باقی آپشن بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں۔ کالم 1 ہے، ہائٹ اس کی، وڈتھ کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بٹن کے، اور یہ سائز اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ ارینج آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے۔ اچھا، فلٹر کے اندر ہی یہ دوسری آپشن ہے ٹائم لائن کی۔ اب ٹائم لائن کو آپ نے تب اپلائی کرنا ہے جب آپ اپنے اس ڈیٹا کو
کیا کریں گے، آپ اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے اور اس کو پی وی او ٹیبل میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اوکے کر لینا جیسے ہم نے پہلے اس کو کنورٹ کیا تھا۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا پی وی او ٹیبل کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس یہ نیم ہے، نیم آپ نے روز میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں روز میں آ گئے، اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ نے کالم میں رکھ لینے ہیں، دیکھیں ڈپارٹمنٹ کالم میں آ گئے، اور سیل جو ہیں وہ آپ نے ویلیوز میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سیلز آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے پھر انسرٹ میں جانا ہے اور ٹائم لائن پہ کلک کر دینا ہے۔ ٹائم لائن میں ہم نے کلک کیا تو دیکھیں ہمارے پاس منتھ جو ہیں وہ ایڈ آ گئے ہیں، اس کو آپ نے اوکے کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اوکے کریں گے یہاں پہ منتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ اگست ہے، ستمبر ہے، یہاں سے آپ پیچھے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ یہ فروری کا ڈیٹا ہے، تو آپ نے یہ دیکھیں فروری کا آپ نے سیل دیکھ لینی ہے کہ فروری میں کس کس نے سیل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مارچ کا ہے، مارچ میں صرف عدیل نے سیل کی ہے، وہ آپ کو شو ہو جائے گی۔ اپریل میں جس نے کی ہے وہ شو ہو جائے گی، مئی میں جس نے کی ہے، یعنی اس طرح آپ یہ ڈیٹا کو شو کرتے رہیں گے، منتھ کے حساب سے آپ اپنے ڈیٹا کو شو کر سکتے ہیں ٹائم لائن کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آپشن جو ہے وہ ہے، اب یہ ڈیٹا آگے جو آپشن ہے، اب دیکھیں انسرٹ مینیو میں اگلی آپشن ہم نے کرنی ہے ہائپر لنک کی۔ آپ نے کسی بھی لفظ کے اوپر ہائپر لنک لگانا ہے تو آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر کلک کریں یا آپ کے پاس پورے کمپیوٹر کا انٹرفیس آ گئی، یہاں پہ کوئی بھی فائل سلیکٹ کر لیں، جس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثلاً یہ پکس ہیں تو یہ پکس کو ہم ادھر کرتے ہیں، مثلاً اس کے ساتھ ہم یہ والی پکس جو اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اب دیکھیں حارث کا یہ دیکھیں اور کلر چینج ہو گیا، یہاں پہ کیا لگ گیا ہائپر لنک، اس کے اوپر لے جائیں گے، یہ دیکھیں نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی آ گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ہائپر لنک وہ کھل جائے گا، وہ تصویر کھل جائے گی۔ اب اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بہت سارا ڈیٹا ہے، بہت سارے یہ نام ہے، یہ ہر نام کے ساتھ آپ نے ان کی سی وی یا ان کی کوئی فائل یا ڈاکومنٹس ان کے اٹیچ کرنے ہیں، تو آپ سمپل اسی طریقے سے اس کو سلیکٹ کریں، ہائپر لنک لگائیں، اور وہ والی جو پیچھے آپ کے کمپیوٹر میں فائل پڑی ہے وہ فائل یہاں پہ اٹیچ کر دیں۔ تو آپ سمپلی کیا کریں گے، پھر آگے آپ کو یہیں پہ ان کے ناموں پہ کلک کرنا پڑے گا اور ان کا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ایسے کھل کے آ جائے گا، سارے ڈاکومنٹس ان کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہائپر لنک۔ پھر ہے ٹیکسٹ باکس۔ اب ٹیکسٹ باکس پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ آپ نے ڈرا کر لینا، یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ اس ٹیکسٹ باکس میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ٹیکسٹ باکس میں لکھنے کے بعد وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا آپ یہاں سے سائز بھی زیادہ چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا سائز بھی بڑا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہے ہیڈر اینڈ فوٹر۔ اب آپ نے اپنے پیجز کو ہیڈر یا فوٹر لگانا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس پیج ہے آپ کے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ویو ہے، یہ پیج ہے۔ اب پیج کے جو اوپر ہے وہ ہیڈر لگتا ہے اور نیچے جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے فوٹر، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیج کی یہاں جیسے ہی آپ ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہیڈر آ گیا اور پیج کے نیچے اب ہیڈر میں آپ پیج بھی نمبر بھی لگا سکتے ہیں، اگر نمبر لگانا چاہیں تو وہ نمبر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ویسے آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہاں پہ ہم نے یہاں پہ انسرٹ مینیو میں آ کے یہاں ہیڈر اینڈ فوٹر لگایا ہے، تو یہاں آپ کچھ لکھنا چاہیں یہاں کمپیوٹر لکھ دیں سمپل، ٹھیک ہے، اور نیچے جو فوٹر ہے اس میں جا کے آپ کچھ اور لکھنا چاہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے فوٹر، تو یہاں آپ اپنے کمپیوٹر اکیڈمی کا نام یا اپنے ادارے کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیوٹر اکیڈمی 14، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہیڈر فوٹر بھی کسی پیج کو آپ لگا سکتے ہیں لگانا چاہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی کون سی آپشن ہے، یہ ہے ٹیکسٹ باکس کی، یا یہ کچھ اسٹائل ہے، ورڈ آرٹ ہے، سمارٹ آرٹ ہے، یہ سمارٹ آرٹ بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، ان میں بھی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جس طریقے سے، یہ مثلاً یہاں ہم لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسرٹ میں جائیں اور یہ یہاں پہ کلک کر دیں، آپ یہ والا آپ نے لکھنا ہے، یہ ٹیکسٹ آ گیا، تو یہاں پہ آپ جو بھی ڈاٹا لکھیں گے وہ اسی اسٹائل میں لکھا جائے گا۔ کمپیوٹر آپ نے لکھا ہے، کورسز آپ لکھ لیں، 2025 لکھ لیں، ٹھیک ہے،
اور اس کے پھر بہت سارے سٹائل پڑے ہیں. ٹیکسٹ فیل اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ یہاں سے کر لیں. آؤٹ لائن جو ہیں یہ لگانی ہے تو یہ لگا لیں. یہ ٹیکسٹ افیکٹ ہیں کچھ، یہ آپ نے یہ دیکھیں جس طرح کا آپ سلیکٹ دیں. یہ ٹرانسفار میں آپ نے ایسے ڈاٹا سٹائل دینا ہے، ایسے کول کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ دیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو سٹائل بھی دے سکتے ہیں. یہاں سے اس کے بعد ڈاٹ کے سٹائل چینج کر سکتے ہیں. یہ والی آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب یہ تمام آپشن اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. پھر ہے آپ نے یہاں پہ سگنیچر. اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیج کے اینڈ پہ سگنیچر کا چھوٹا سا خانہ بنا ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ سگنیچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پیرنٹس یہاں پہ سگنیچر میں لکھ دیتی ہوں. تو آپ جیسے اس کو اوکے کریں گے، یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لائن لگی ہوتی ہے، پیرنٹ سگنیچر یا ٹیچر یا جو بھی لکھا ہو، تو یہاں پہ اوپر آپ سگنیچر بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر یہ آپشن ہے آبجیکٹ کی. اب آبجیکٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا ایکسل کا پروگرام چل رہا ہے، ایکسل کے اندر آپ نے کسی اور پروگرام کو اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کرنا ہے، مثلا پاور پوائنٹ کو کرنا ہے، تو وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پہ اوکے جیسے. اچھا ایکویشن میں یہ تمام سمبلز آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ والی سمبل استعمال کرنی ہے، یہ والی کرنی ہے، یہ والی کہیں کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. جو سمبل بھی آپ یہاں پہ لگائیں گے وہی آپ کو یہاں سے ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہے سمبلز. اب سمبلز کا کیا کام ہے؟ کہیں پہ آپ کو سمبلز لگانی پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں سے یہ دیکھیں بہت ساری سمبل پڑی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آگے جیسے سکرول کرتے جائیں گے یہ بہت ساری سمبل آپ کے پاس ہیں. کوئی بھی سمبل آپ کو کسی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈیٹا کے اندر تو وہ سمبل آپ یہاں سے ادھر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تمام، یہ اردو میں بھی کچھ ہیں، وہ بھی ساری آپ یہاں سے اس طرح کے لفظ لکھنا چاہتے ہیں یا یہ ریسنٹلی یوز سمبل ہیں یہ بھی، تو یہ آپ یہاں سے کوئی نہ کوئی سمبل جو ہے یہاں سے کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ والی اگر آپ سے کرنی چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ والی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. کیا کریں گے؟ یہ آپ کی دیکھیں یہاں پہ آ گئی، جو بھی آپ نے کی ہیں اس کو ساری وہ یہاں پہ ایڈ ہو گئی. آگے کھینچنا چاہتے ہیں، ڈریگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری آگے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو سمبل کا یہی کام ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ کوئی اور دیکھیں یہ والی آپ نے یا یہ والی آپ نے انسرٹ کرنی ہے تو وہ سمبل بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. یہ دیکھیں کہیں پہ آپ کو یہ والا جو ہے ایرو یہ لگانا پڑ جاتا ہے. تو یہ تمام سمبل